رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد، اعلان نبوت فرمانے کے بعد سب سے بڑی پہلی محنت اور دعوت یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ کیا بیت اللہ موجود نہیں تھا؟ کیا طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا مقام ابراہیم نہیں تھا؟ کیا دنیا کے اندر سب سے معتبر جگہ مکہ شریف نہیں تھی؟ لیکن ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پروردگار عالم کے پیارے حبیب کو وہاں بھیجا گیا جو دنیا کے اندر ایک واحد مرکز تھا، اور جا کے فرمایا میرا نبی جا کے بتلا دے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تم نے بنا رکھی ہے، تم نے اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی تصویریں بنا رکھی ہیں، ان پیغمبروں کی تاریخ تو پڑھو، ان میں سے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو میں نے بیٹا عطا فرمایا، جب میں نے دیکھا میرا ابراہیم بار بار بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، اور بار بار بیٹے کی طرف دیکھنے کی وجہ سے اس کا پیار میرے برابر آ رہا ہے، میرے دل، اس کے دل کے اندر محبت گھر کرتی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم نے یوں نہیں فرمایا کہ بیٹے کو مدرسے میں جا کے داخل کرایا، یوں نہیں فرمائے سے علیحدہ مکان لے کے دے دے، یوں نہیں فرمائے سے علیحدہ بستی میں گھر لے کے دے دے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ رات کو خواب آ جائے، مولوی صاحب مجھے کفارہ بتاؤ، میں نے جن بوت دیکھ لیے، مولوی صاحب مجھے کفارہ بتاؤ، میں نے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، گوشت والی دکان پہ جائے گا، پھیپڑا لے کے صدقہ کر دے گا، اور کبھی نماز ہوئی، خواب کے اندر اپنے آپ کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا، کبھی روزہ رکھتے دیکھا، کبھی بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، کبھی اللہ کے راستے میں لیتے دیتے دیکھا۔ میرے عزیزوں، جو ذہن کے اندر سارا دل گھوم رہا تھا، رات کو وہی خواب کے اندر آ گیا۔ اگر خدا کے قرآن کو پڑھنے کا شوق ہوتا، بار بار قرآن کریم کی زیارت کرتا، بار بار اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاتا، مسجد میں لوگوں کو آتا جاتا دیکھ کر خون کے آنسو روتا، کہتا الہی جس طرح ان کو تو نے پیار فرما کر اپنے گھر میں بلایا، مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ تو رب کعبہ کی قسم رات کو بستر پر بھی تجھے خواب نیکیوں والے آتے، صدقے خیرات کرنے والے آتے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے آتے، نماز کے سجدے کرنے والے آتے۔ تو نے اپنا مزاج نہیں بنایا، تو نے مزاج پیسوں کا بنایا ہے، تو نے مزاج دنیا داری کا بنایا، تو اللہ نے شیطان کے ذریعے دنیا کو تیرے پہ مسلط کر دیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، روزہ رکھنا آسان ہے کہ 15 گھنٹے دکان پر 100 روپے 50 روپے کی آوازیں لگانا آسان ہے؟ جس راز کو، جس انعام کو، جس فائدے کو پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھ رکھا ہے، اس کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوا میرے سمیت رب کو ماننے والے سارے ہیں، اس کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھانے کو تیار کوئی نہیں۔ اس لیے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پروردگار عالم کی طرف سے پیغام دے دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور لوگو روزہ میرے لیے رکھو گے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو گے، پھر میں بھی تمہیں وہ اجر عطا فرماؤں گا جو میں نے خاتم النبیین کو بھی نہیں بتایا ہے۔ جنت کے نظارے دکھا دیے گئے، جہنم کی ہولناکیاں دکھا دی گئی، روزے کی نیکیاں بتلا دی گئی، لیکن مقام اجر کے بارے میں نہیں بتلایا۔ کسی کی نیکی پہ 10 نیکیوں کا وعدہ کر لیا، ایک نیکی پہ 100 نیکیوں کا وعدہ کر لیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کبھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کبھی فرمایا میرا حبیبہ، کبھی میں نے 1 پہ 10 کا وعدہ کیا، کبھی 100 کا وعدہ کیا، کبھی 700 کا وعدہ کیا، میں نے 1 پر سارا جہان نیکیوں سے بھرنے کا وعدہ کیا۔ لگتا ہے میرا وعدہ میرے بندوں کے، تیری امت کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کوئی کالج میں پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی اسکول میں جس نے کبھی جا کے قدم نہیں رکھ کے دیکھا، پروردگار عالم نے ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
للمتقین، ہم نے اتنا آسان کر دیا، اگر سمجھنا چاہے 7 سال کا بچہ سمجھ لیتا ہے، اگر نہ سمجھنا چاہے تو 50,000 عمر میں 50 سال والے کی عمر میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا حبیب ہم نے اسی قرآن کریم میں اعلان کر دیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بندہ فطرتاً لالچی ہے، اس کے اندر ترقی کرنے کا خواہش کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اسے 10 دے کے دیکھا، نیکی پہ ایک نیکی دے کے دیکھا، ایک نیکی پر ایک عمل پر نیکی اجر دے کے دیکھا، اس کے اندر ہرس تما بڑھ گئی۔ ہم نے 1 پہ 10 کا وعدہ کیا، کہنے لگا اور مل جائے تو مہربانی ہے۔ ہم نے 70 کا وعدہ کیا، کہنے لگا اور مل جائے تو مہربانی ہے۔ ہم نے 700 کا وعدہ کیا، 49 کروڑ 7 لاکھ کا وعدہ کیا، کہنے لگا اور مل جائے تو مہربانی ہے۔ میرا حبیبہ ہم نے ان کے لیے ضرب جمع تفریق تقسیم سارے کا سارا معاملہ حساب ہی ختم کر دیا۔ ہم نے جمع ضرب والا کیلکولیٹر ہی توڑ دیا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ رمضان المبارک کے حالت کے اندر، رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی کسی کو ثواب کی نیت سے 1 کھجور کے دانے سے افطاری کرا دے گا، میرا حبیبہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں، میں اسے بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ سروں پہ آری چلوا کے جنت ملا کرتی تھی، بچوں کو تیل کے اندر آگ کے اوپر جو کڑھائی تیل کے ہوا کرتے تھے ان کے اندر بچوں کو گرا کے جنت ملا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، فرعون کی باندھی آپ کے سامنے ہے جس کی قبر سے معراج کی رات خوشبو آ رہی تھی، لیکن اس امت پر اتنا احسان فرمایا، او میرا امتی، اگر کوئی آدمی روڈ کے کنارے کھڑا ہے تو وہ تیرے سے رستے کی تلاش میں ہے، اگر تو اسے سیدھا رستہ بتائے گا جنت کے رستے پہ تیرا خدا تجھے ڈال دے گا۔ گرمی کے موسم میں کسی پیاسے کو 1 ٹھنڈا گلاس پانی پلا دے گا، حوض کوثر کا تیرے ساتھ خدا وعدہ کر رہا ہے۔ او میرا بندہ، اگر کسی کو ضرورت مند کو اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑوں کا جوڑا لے کے دے دے گا، میں یہ نہیں کہتا کاٹن لے کے دے، میں نہیں یہ کہتا چیئرمین کا لٹھا لے کے دے، میرا بندہ اتنا کپڑا لے دے کہ اس کے آگے پیچھے چھپ جائے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے تجھے ایسا لباس پہناؤں گا ساری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گی۔ اگر تجھے پتہ لگ جائے تیرے پڑوس کے اندر تیرا رشتہ دار نہیں، تیرے خاندان والا نہیں ہے، کوئی فلانی جگہ سے آ کے بسا کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تجھے تیرے بچوں کے ذریعے، تجھے تیرے محلے داروں کے ذریعے اگر تیرے کان میں خبر پہنچ گئی کہ آج اس کے گھر کے اندر سحری کا انتظام نہیں ہوا، افطاری کا انتظام نہیں ہوا، میرا بندہ میں نہیں کہتا پورا دسترخوان اٹھا کے دے دے، بلکہ جو چیز تیرے کھانے کو دل کر رہا ہے وہ سالن اور 1 روٹی اللہ اکبر چگیر میں رکھ کے لے جا۔ میرا بندہ، غریب کے پیٹ میں اتارنا تیرا کام ہے، تیری نسلوں کے رزق کے وعدے قیامت تک کر لینا میں خدا کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں کالی کملی والے کی سخاوت ایسے بڑھ جایا کرتی تھی جیسے تیز ہوا چلا کرتی ہے، جیسے تیز ہوا کے جھونکوں کو کوئی نہیں روکتا، رحمت دو عالم کے پاس جو کچھ ہوا کرتا اللہ کے نام پہ دے دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی ظہر کی اذان ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی کاشان نبوت کے دروازے پر آ گئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تیرے یار انتظار کر رہے ہیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا بلال جی آمنا کے لال جا ابو بکر عمر سے کہہ دے نماز پڑھا دے، آج تیرا کملی والا پڑھانے نہیں آئے گا۔ کملی والے بتاؤ کوئی عذر ہے، طبیعت میں کوئی مزاج میں کوئی کمی پیشی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بلال میں اپنی زبان سے بتاؤں یہ اندر آ کے دیکھے گا۔ حضرت بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ رحمت دو عالم کا حال دیکھ کر حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ یا رسول اللہ یہ حالت کیسی، آپ کا کرتا مبارک کہاں چلا گیا؟ کہا بلال ہے تو اللہ کا بہت شکر، لیکن آج تیرے نبی کے پاس پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھی، حضرت حسن کے پاس ان کی چپاتی، حضرت حسین کے حصے کی روٹی ان کے پاس ہے، حضرت علی بھی روٹی کھا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو دیکھا، بیٹوں نے دیکھا، شوہر نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ
رہی ہے، اس طرح محسوس ہوا جیسے کسی کے لیے بچا کے رکھتی ہو۔ کہتے ہیں بہت مشکل سے آدھی روٹی کھائی، باقی بچ گئی، اس روٹی کو مروڑا، تہ بنائی، اپنے دوپٹے کے کونے میں لپیٹ لیا اور کہنے لگی علی اجازت ہو تو اپنے ابا کے گھر سے 2 منٹ میں ہو کے آئی۔ حضرت علی کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سمجھ گیا جس کا باپ بھوکا ہو اس کی بیٹی کے پیٹ میں روٹی کیسے جائے گی۔ بیٹیوں کو جہیز دے کے ہاتھ اٹھانے والوں، اللہ اکبر، پتہ لگا کہ آج میری بچی کے گرفتاری کوئی نہیں، کہتے جی ٹھیکہ تھوڑی چکے ہیں، ہاں ہم نے بچی بیا دی، ہم نے سارے خاندان والوں کا ٹھیکہ تو اٹھا رکھ۔ او میرا چاند، او میرا ویرا، اگر تیری کمائی اللہ کے راستے میں نہ نکلی، تیری کمائی تیری اولاد پہ خرچ نہ ہوئی تو رب کعبہ کی قسم روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں، اگر تیری کمائی تیرے اپنوں پہ خرچ نہ ہوئی تو گلی کے کتے بلے کھا جائیں گے۔ اگر تیرے ہاتھ کی سخاوت والا عمل شروع نہ ہوا تو اللہ تیری کمائی کو تیرے پہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کے تشریف لا رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا آمنا سامنا نبوت کے دروازے پر ہوا، بیٹی کو دیکھ کے کہا بیٹی کیا بات ہے، کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگے ابا ذرا 2 منٹ کے لیے اندر چلیے تو صحیح۔ رحمت دو عالم اندر تشریف لے گئے، سیدہ بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے دوپٹے سے گرا کھولی کونے سے اور آدھی روٹی نکال کے اپنے ابا کے آگے کر دی، ایک ہاتھ کی ہتھیلی پہ روٹی رکھی اور دوسرے ہاتھ سے ٹکڑا توڑا، لقمہ بنا کے اپنے منہ میں ڈالا۔ حضور روٹی بیٹی کے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری۔ کہا ابا جان کیا بات ہے، کیوں روئی؟ اللہ اکبر، کیوں روئے؟ فرمایا بیٹی بتا، یہ بتا روٹی کہاں سے لائی؟ ابا جان علی محنت مزدوری کر کے اتنا آٹا لائے تھے کہ 4 روٹیاں بن جائے۔ ابا جان چاروں کے حصے کی روٹیاں بن گئی، جب میں نے روٹی کا لقمہ توڑا میرا ابا مجھے تیرا دسترخوان یاد آ گیا، میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی اٹھا کے تیرے پاس لے آئی، میں 3 دل کی بھوکی ہوں، مجھے پتہ نہیں میرا باپ کتنے دل کا بھوکا ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر روٹی کا لقمہ چبا بھی رہے اور زار و قطار رو کے فرما رہے اے میری بچی اگر آج تو روٹی نہ لے کے آتی تو 4تھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ پورے روڈ بھرے پڑے، پورے بازار بھرے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ کرنے والوں کے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ دعویٰ تیرا زبان پر ہے، دل میں بھی ہے؟ کیا پیسے میں بھی تیرا دعویٰ، کردار میں بھی تیرا دعویٰ، گھر کے اندر بھی تیرا دعویٰ، پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماسیوں کے ساتھ، تایوں کے ساتھ، چاچوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی تیرے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ سیدہ کہتی ہیں آدھی روٹی جب میرے ابو جان نے نوش فرمائی میں سمجھ گئی بھوک باقی روٹی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ابا بھوک لگ رہی ہے؟ کہاں؟ کہا ابا روٹی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتے ہیں لپٹ گئی میں اپنے باپ کے ساتھ، میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا ابو 3 دن کے بعد مجھے ملی، 4 دن کے بعد اللہ نے دی، کل نہ ملی تو ہم کیا کریں گے؟ کہ بیٹی اس پہ بھروسہ رکھ جس نے 3 دن کے بعد کھلایا۔ ابا جان اگر فرض کرو کل اس نے ہمارے گھر کے اندر فاقہ مہمان بنا کے بھیج دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی جا تو اپنے گھر نماز روزے کی پابندی کر، بیٹی تجھے مل جائے میرے پاس لے آنا، مجھے ملے میں تیرے پاس لے آؤں گا۔ اگر تیرے دسترخوان پہ بھی نہ آئی اور میرے دسترخوان پہ نہ آئی بیٹی میں باپ ہو کے صبر کر کے دکھاؤں گا، تو بیٹی بلکہ صبر کر کے دکھائیو۔ ابا جان اس سے اجر کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے مجھے جو اجر ملے گا وہ علیحدہ بات ہے، خاندان نبوت آل رسول روٹی کے نہ ملنے پہ صبر کر کے دکھائیں گے، اس کے صدقے میں اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کتنا ہمارے دسترخوان سے اٹھ کے فریجوں کی نظر ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں کبھی ہم نے خیال کیا سڑ تو جائے گا، تھیلیوں میں ڈال کے ڈسٹ بن کے اندر تو پھینک دیں گے، کیا تھا کسی غریب کے منہ کو لگ جاتا۔ افطاری وہ نہیں کہ کھا کھو کے دی، افطاری وہ ہے یہ پکوڑا، یہ سموسا، یہ پیٹیز، یہ رول کھانے کو دل کر رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہی دانا پلیٹ میں سے اٹھا جو سارے دسترخوان پہ تجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ دانا اٹھا کے دے دے کسی غریب کے گھر، ڈال دے کسی جھولی میں، بھیج دے کسی یتیم کے گھر۔ رب کعبہ کی قسم میں آپ کھائیں گے، پیشاب پخانہ
مل کے زمین پہ بہ جائے گا، یتیم بیوہ کھائے گی، پیٹ میں جا کے سیدھا عرش مولا پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، میرے محترم، زکوٰۃ والا عمل، ہماری تو اس وقت تک زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی جب تک لینے والے کے پیٹ سے پورا کپڑا نہ ہٹا دے۔ فرمایا زکوٰۃ وہ ادا ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں میرے عزیزو، جاؤ کسی کے دروازے پر جا کے دے کے آؤ، اللہ اکبر، دینے والے کو لینے والے کا پتہ نہ لگے، لینے والے کو دینے والے کا پتہ نہ لگے۔ میرے عزیزو، اگر اجر لینے والے سے لینا ہے تو تعارف کرا، ورنہ وہ تیرے تعارف کو بخوبی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر لا تک تیرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں، ایک سخی تھا، زکوٰۃ کے پیسوں کا مال کا تھیلا لے کے گیا، صبح پتہ لگا چور کے دروازے پہ دے کے آ گیا، کہنے لگا ہائی یہ کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں چور کے گھر دے آیا۔ دوسری رات تھیلا لے کے گیا، پتہ لگا فاحشہ اور زانیہ کے دروازے پہ دے آیا، کہنے لگا ہائی یہ کیا ہوا، میں کس کے گھر دے کے آ گیا۔ تیسری رات میرے عزیزو، اناج کا تھیلا، راشن کا تھیلا لے کے گیا، صبح پتہ لگا کسی رئیس مالدار کے گھر میں دے آیا، ہاتھ اٹھا کے لگا اللہ میں نے پردے رکھے تھے، مجھے پتہ نہیں ہے کس کا گھر ہے۔ اگلے دن خواب میں پتہ لگا، فرمایا جس زانیہ کے دروازے پہ دے کے آیا تھا، تیرے گھر کا راشن اس کے پیٹ میں گیا، اس نے آج اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر لیا۔ فرمایا چور کے گھر دے کے آیا، اللہ اکبر، چور راشن کا تھیلا گھر لے کے آیا، کہا اللہ میں حرام طریقے کا رستہ کوئی نہیں چھوڑتا، میں دل کے اجالے میں لوگوں کو لوٹتا ہوں تو رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پر پہنچاتا ہے، یا اللہ آج کے بعد ان ہاتھوں سے مال نہیں لوٹا جائے گا بلکہ لوگوں کے مال کی پہرے داری کی جائے گی۔ تیسرا سخی کے دروازے پہ دے کے آیا، خواب میں اسے بتلایا گیا جس سخی کے دروازے پہ دے کے آیا تھا اس نے بخل سے، اس نے رکڑے سے توبہ کر لی، تیرے تھیلے کی برکت سے اس نے بھی سارا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کا وعدہ کر لیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، او قربانی والوں، اور صدقے خیرات کرنے والوں، نہ روٹی جاتی ہے نہ گوشت جاتا ہے، نہ بونگ کا گوشت، نہ چاپ، نہ کمر کا گوشت جاتا ہے، وہ تو اندر جھانک کے دیکھتا ہے، اللہ اکبر کس کے نام پہ چھری چل رہی ہے، اللہ اکبر۔ بیٹا مانگا ابراہیم علیہ السلام سے، ادھر بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے دیکھا، فرشتوں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم نے کہا تھا کس کو اپنی خلافت کا جوڑا پہنا رہا ہے جو زمین پہ خون ریزی کرتے نظر آئیں گے۔ آؤ میرے پیغمبر، آج اس انسان کا شان دیکھو، میرے جانور مانگے ان کی قربانی، گردا میرے خاندان مانگا قربانی، وطن مانگا دے دیا، آج میرا خلیل ہے جو میرے کہنے پہ اپنا بیٹا بھی مجھے دے رہا ہے۔ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو میرے راستے میں اپنی اولاد تک قربان کرنے میں پیچھے نہ ہٹے تو میں عرش والا بھی کسی کا حق نہیں رکھتا۔ جاؤ فرشتوں، میں اعلان تمہارے میں کر رہا ہوں، تو مشرق مغرب شمال جنوب میں جا کے اعلان کرو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ساری کائنات کے اندر جو دوست بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ بس آخری میرے چاند، میرے پیاروں، بات اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی دوستی اپنے حق میں قبول کروانے کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دو جس کام سے ہماری دوستی کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کریں جن کاموں سے اللہ کا قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے، تین چیزیں، رمضان اللہ اکبر، اللہ سے قرب کا، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، رمضان المبارک کے روزے، قرآن کی تلاوت، نماز، یہ تین ایسے ہتھیار ہیں۔ فرمایا بندہ جب زمین پر کر کے دکھاتا ہے، عرش والا آسمان سے رحمت والا قلم چلانا شروع فرماتا ہے۔ آج اپنے سارے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگو اور زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہم نے تیرے دربار میں یہ مغفرت والے عشرے میں معافی مانگی، رحمتیں بھی فرما دے، مغفرت فرما دے، اور جہنم کی آگ سے اللہ چھٹکارا بھی نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔